نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہمارا سبق جاری ہے قرآن کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، اللہ کے تعارف کے حوالے سے۔ تو ابھی ایک نیا عربی آج ہم پڑھیں گے۔ پچھلے ابھی تک الف با تا سا جیم ہا 3 اور 3 6 اور 7واں حرف ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ان میں سے میں نے 3 کو دائرہ لگایا ہوا ہے کہ 3 پر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، باقی جو 4 ہیں وہ بالکل آسان سے ہیں، الف با تا جیم، اس میں کوئی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ جو پہلا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا آج دہرائی کے لیے، اس طرح کہ پچھلا سبق دہرایا جائے، اس کو کوئی اس کو ادا کر کے بتا دے کیسے، کوئی بھائی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ یہ جو حرف ہے سا، ٹھیک ہے، ہم سا کہتے ہیں، سین کی آواز سیٹی کی نہیں نکالنی۔ جس طرح ہم نے کہا تھا سما ہے، ہم کہتے ہیں سما، یہ سما نہیں، سما اسمن سما۔ جس طرح میں نے کہا تھا، جس طرح کو توتلا بچہ بولتا ہے نا، صحیح طرح الفاظ ادائی نہیں کرے، تقریباً اس کے قریب قریب یہ آواز نکلتی ہے۔ سیٹی کی آواز ہم نکالتے ہیں سما اسمن سما، ہم سیٹی کی آواز نکال رہے ہیں، یہ سین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سین کے ساتھ نہیں ہے، یہ سا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اس سے اگلا ہے، جس کی ہمیں کوشش کرنی پڑی، پچھلی دفعہ ہمارا سبق تھا، اس کی کوئی ادائیگی کر سکے، اس کی آواز کے بغیر، آواز نکالے بغیر اس کی آواز آنی چاہیے، ہوا کے ساتھ کرے۔ اور اس کا ہم نے کہا تھا الحمدللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہماری غلطی۔ اس کے ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم نہیں کرنا، الرحمن الرحیم، ہاں کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا حرف خو، یہ خو، منہ بھر کے، پورا منہ جیسا بھر کے کوئی لفظ بتا، خو، یہ خو زبر خو، خو زبر خی، خو پیش ہو، خو فی ہو۔ 3 الفاظ قرآن سے نکال کے اس کو دہرائیں گے کہ ہم یہ جو لفظ ملتا جلتا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سب سے زیادہ قرآن میں ہی آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ عام طور پر ہمارا ناموں میں بھی ایک نام رکھتے ہیں، وہ ہے یہ کیا نام پڑھتے ہیں جی ہم؟ خالد، 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 اس طرح خالد، خالد، خالدون، یہ ہے بالآخرتی، ہم پڑھتے ہیں بالآخراتی، بالآخراتی پڑھتے ہیں، بالآخرتی۔ یہ ہے خفت، ہم پڑھتے ہیں خفت، یہ قرآن کا ایک لفظ ہے، یا ہم پڑھتے ہیں خفت، یہ ہے خفت، خفت، خفت۔ یہ خا کی آواز نکالنی ہے، یہ پوری آواز نکلے گی تو لفظ کی ادائیگی ہے۔ ہم نے خالدون، خالد نہیں پڑھا، خالدون، خالد، بالآخرتی، خفت۔ یہ ہم نے خا کی آواز کی کوشش کرنی ہے تاکہ یہ قرآن میں اس حرف کے ساتھ جو بھی الفاظ آئیں ہماری غلطی دور ہو جائے۔ اس سے آگے مسائل میں ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جب بھی ہم نے کوئی مسئلہ سیکھنا ہے یا کوئی بات بھی کوئی اذکار کی شکل میں بات ہے، اس کی حکمت پہلے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہم نے صف بندی کے بارے میں پہلے اس کی حکمتیں ڈھونڈی ہیں کہ صف بندی کے بارے میں اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے، اتنا زور کیوں دیا گیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اور بہت ساری چیزیں اس میں سے نکل سکتی ہیں، لیکن 5 بنیادی چیزیں میں نے کہا: وقت کی پابندی، لائن کی پابندی، امت کا بننا، غریب و امیر کا فرق ختم ہونا، بیمار پرسی و کسی کی مشکل حل کرنا۔ یہ صف بندی کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا طریقہ دیکھیں گے کہ 4 بنیادی غلطیاں ہیں ہماری صف بندی میں، جس وجہ سے کسی بھی مسجد میں، میں صرف یہ اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی تنقید کے لیے نہیں، کسی مسجد میں بار بار یہ کہتا ہوں، کسی 3 بندوں کی صف درست نہیں ہے۔ اب کو 3 بندے ادھر آئیں، وہ سامنے ذرا بتا دیں، میں غلطیاں دیکھ لیں، درست کر لیتے ہیں تاکہ باقیوں کی بھی غلطی ہو۔ کوئی 3 بندے ادھر آ جائیں، کوئی 3 آ جائیں، میں انشاءاللہ صف ان کی درست کرواؤں گا۔ آ جائیں، آ جائیں، تیسرا بھائی ہو، کوئی آ جائے، کوئی آ جائے، آ جائے، اس طرح منہ کر لیں تاکہ بھائی دیکھ لیں۔ پہلی غلطی جو ہم نے دور کرنی ہے، آپ اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں سب کو درست کریں۔ پہلی غلطی جو ہم نے دور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کا جتنا قد ہے، جیسا میرا اگر کوئی 6 فٹ قد ہے، ٹھیک ہے، تو میرا جسم ہے، کسی بندے کا 5 فٹ قد ہوگا، ان کندھوں کے درمیان پاؤں ہونے چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاؤں نہیں ہونے چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو کندھے ہیں نا، یہ میری جو ہے، اس کے نیچے نیچے یہ کر کے یہ کندھے برابر کریں۔ اس میں بھائیوں کی اب دیکھیں،
اب تقریباً ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنے ان کندھوں سے باہر نہیں پاؤں جانے چاہیے. بس ایک چھوٹی سی سادی سی بات سمجھیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ کسی بھائی کو یا بہت زیادہ ایسے ملے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں. یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں. یہ کندھوں کے نیچے نیچے پاؤں کھولنے ہیں. دوسری ہم نے کر رہے ہیں کہ جب ہم پاؤں ملاتے ہیں تو ہماری ایڑیاں نہیں ملتی. ایڑیاں جو ہے نا وہ ہم نے ملانی ہیں. اب ایڑیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا زور ہوتا ہے پہلے پنجے پر زور لگاتے ہیں, اگلے بندے کے پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا دیتے ہیں, لیکن ایڑی کو نہیں ہلاتے. ہم نے یہ ساتھ ملانا ہے اور ایسے ایڑی کو کریں گے, پاؤں سیدھے بھی رہیں گے, پیچھے سے ایڑی مل جائے گی. ایسے کھولنے ہیں پاؤں. ہم آگے سے زور لگاتے ہیں, بہت زور لگائیں تو اگلے بندے کے پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھتے ہیں, اسے تکلیف بھی ہوتی ہے, اور پیچھے سے ایڑی خالی رہتی ہے. جب یہ کریں گے ایڑی سے ایڑی پیچھے سے ملائیں گے, اور اس ملاتے ہوئے ہمارے اکثر طور پر بھائیوں کے پاؤں ایسے ہو جاتے ہیں. کسی کا ایسے ہو جاتا ہے, کسی کا ایسے ہو جاتا ہے. پاؤں دائیں بائیں نہیں مڑنے چاہیے, بالکل سیدھا قبلہ رخ ہونا چاہیے. یہ تیسری غلطی. اور چوتھی یہ چیز ہے کہ یہ جو کندھے ہیں نا یہ بالکل ساتھ ملے ہونے چاہیے. ان میں کوئی چیز بالکل برابر کر کے یہ پاؤں یہ ایسے کر, ایسے یہ ایسے بالکل ساتھ کر کے ملے, ٹھیک ہے. یہ کندھوں میں خلا عام طور پر کسی کا کندھا آ گیا, سینہ آ گیا, کسی کا سینہ پیچھے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے ہوتا تھا تو ایسے, بلکہ جیسا چبک نہیں لگائی جاتی, ایسے صاف کو پیچھے کرتے تھے بندے کو کہ تیرا سینہ آ گیا تو پچھلے بندے کے ساتھ ہو. 4 بنیادی چیزیں اپنے قد کے مطابق پاؤں کھولنے ہیں. دوسرا, پاؤں ملانے ہیں تو ایڑیوں کی طرف سے لازمی ملانے ہیں. اور جب ملانے ہیں تو تیسری غلطی کہ پاؤں دائیں بائیں ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے, بالکل سیدھا قبلہ رخ ہوں. اور یہ کندھے برابر کر کے ملے گا. بھائی آپ کا تھوڑا سا سینہ اس طرف ہے, اس کو سیدھا کریں اپنے سینے کو. یہ جو آپ کا سینہ ہے نا ٹیڑھا ایسے کا, وہ آپ کا پاؤں نیچے سے کھل گیا, اس کو بھی ساتھ ملائیں. یہ پاؤں ٹیڑھے نہیں کرنے, آپ کا تھوڑا سا پاؤں ٹیڑھا ہے تو یہ تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ہمیں پریکٹس نہیں ہے, جس وجہ سے یا ہمارے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, یا ایڑیاں کھلی رہتی ہیں, یا ہمارے کندھے برابر ملتے. 4 بنیادی غلطیاں یہ ہم نے سب سے بڑی بنائی, کیونکہ صف درست نہیں ہے, نماز بھی درست نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے. اور دوسری میں نے وعید اکثر آپ کو سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. تو یہ روایت میں اللہ دل ٹیڑھے کر دے تو اس سے سخت وعید اور سزا اور کیا ہو سکتی ہے. تو آج ہم میں امت میں جو تفرقہ بازی, جو ہماری نفرت اور ہمارے اتفاق اور سلامتی نہیں ہے نا مسلمانوں میں, بہت ساری وجوہیں. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری مساجد میں صف بندی نہیں ہے, اور صف بندی کو ملاتے ہوئے یہ 5 چیزوں کی ہم نے چیز کو ذہن نشین رکھا. ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ, بیٹھے. تیسری چیز ہم نے اللہ کا تعارف شروع کیا ہوا ہے, تو پچھلے سبق کے حوالے سے 1-2 چیزیں صرف پہلے بتا چکا ہوں, لیکن صرف دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے. یہ ہمارے ذہن میں بالکل مضبوط اور پختہ ہوگی تو آگے چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو ہم نے شروع کیا تھا اللہ کا تعارف ناموں کے ساتھ. ہم نے کہا تھا اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے, اللہ, ٹھیک ہے, اور اس کی بناوٹ ہے الالہ, ٹھیک ہے. اب کہ جی الہ کا تعارف کیا ہے, ہمارا الہ کون سا ہے, الالہ کون سا ہے, جس کو اکٹھا کریں تو اللہ بنتا ہے. تو یہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا لیکن دہرا رہا ہوں, یہ 3 بنیادی چیزیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. آسان لفظ میں سمجھ لیں کہ پہلی توحید میں ہم نے اس کو اپنا خالق, مالک, مشکل کشا, رازق, اولاد دینے والا, ہر چیز ہماری جو ہمیں مہیا کرنے والا, اور رب ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے. اس میں جو ہے نا مشرکین مکہ بھی جو نا اس میں کوئی ان میں پرابلم تو وہ سمجھتے تھے بالکل جی ہمیں رزق کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. زمین و آسمان کس نے بنائی, اللہ نے بنائے. ہمیں مشکل میں سے کون نکالتا ہے, اللہ نکالتا ہے. یہ تو عقیدہ ان کا بالکل درست تھا. خرابی یہاں پر ہوتی تھی, وہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے, صرف و صرف رب العالمین کے لیے. اس میں آ کے خرابی ہوتی تھی. اور اس میں کیا تھا, اولیاء کرام مخلوقات کو اس درجے پر لے جانا کہ اللہ کے ساتھ ملا دینا کہ اللہ کے اختیارات میں یہ بھی کچھ نہ کچھ شریک ہیں. یہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. اولیاء کرام کے ساتھ تعلق, شفاعت کیا ہے, وسیلہ کیا ہے, دم کیا ہے, تویز, یہ 5 خرابیاں ہیں. بڑے سادی سی باتیں میں دہرا چکا ہوں, جلدی سے آج پھر دہرا دوں گا. یہ سمجھ میں آ جائیں تو ساری توحید ہمیں ساری سیدھی ہو جائے گی. شرک معاملہ میں نے کہا تھا اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے کنہیں کہا جاتا ہے, اس کی سادی سی تعریف بتائی تھی کہ ہر وہ اللہ کا بندہ, اللہ کا ولی ہے, ولی کا مطلب دوست, اولیاء جمع ہے اللہ کے دوست. اللہ کے دوست وہ ہیں جو ہر وہ بندہ جو آپ کو قرآن سے جوڑ دے, حدیث سے جوڑ دے, عمل کی رغبت دے, اور اگر کہیں آپ کی ضرورت پڑے تو اپنی جیب سے نکال کر آپ کو دے, وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. سادی سی بات ہے. جو ہے اس کو استاد کہہ لیں, مرشد کہہ لیں, اللہ کا دوست کہہ لیں, پیر کہہ لیں, جو نام آپ کو پسند ہے رکھ لیں, لیکن خصوصیات یہ چیک کر لیں جس میں یہ ہیں. یہ وہ جو ایسے اللہ کا ولی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, ایسے والا اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا, جتنی مرضی تہجد گزار بھی ہو, وہ اللہ کا ولی نہیں ہے.
بس سادہ سا یہ فارمولہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ میں نے کہا تھا شفاعت کیا ہے؟ وہ جو اللہ کا نیک بندہ ہو، آپ دنیا میں اس سے دعا کرا سکتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یار میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں یار میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کون نیک ہے کون نہیں ہے۔ دعا کا آپ ایک دوسرے کو اللہ کا ویسے آپ کو اسپیشل کو نظر آئے، خاص یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یار اچھا بندہ لگ رہا ہے، اس کو کوئی یار میرے لیے بیماروں کے لیے فلاں کے لیے دعا کر دیں، دعا یہ۔ اور دوسری شفاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو روز محشر ان کو امتیازی، ان کو تمغے کے طور پر لوگوں کے سامنے امتیازی ان کو رکھنے کے لیے، گولڈ میڈل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء سے لے کر صالحین تک اختیارات دے دے گا۔ چلو یار اتنے بندے تم بخشوا لو، اتنے تم بخشوا لو، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وہ اللہ تعالیٰ انہیں پروٹوکول اس دن دے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں میری مانی ہے، آج انہیں میں اتنا اختیار دے رہا ہوں، 5 تو لے جا، 50,000 تو لے جا، لاکھ تو لے جا، 10 لاکھ تو لے جا، جتنے اختیار دے گا۔ لیکن جتنا اللہ اختیار دے گا انہیں ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کا حق دے دے گا۔ وہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اور صالح، شاید ہم میں بھی کوئی بندہ ہو اللہ کا ولی ہو، نیک، اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارے، اور آگے اللہ تعالیٰ کہے کہ چلو اتنے بندے تم بھی ساتھ لے جو جنت میں۔ یہ سادی سی بات ہے۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا ڈالیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالیں، دعا کا ڈالیں، یہ وسیلہ ڈالیں۔ باقی جو وسیلے احادیث ملتی ہیں کمزور احادیث ہیں، اگر مجھے یہ کوئی بندہ کہہ بھی دے کہ یار احادیث ہیں شاید ٹھیک ہو، لیکن ایک کام اگر تھوڑا سا مشکوک ہے یا کمزور ہے تو مجھے اس راستے میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یاد اگر نہ جاؤں تو میرے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر تو میں تگو دو کروں، نہیں یار ڈھونڈوں بات اصل کیا ہے۔ اگر وہ کروں یا نہ کروں، میرے علم میں، عمل میں یا میری نجات میں اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تو مجھے اس سے ویسے ہی بچ جانا چاہیے۔ آگے وسیلہ اور دم اور تعویذ، میں نے کہا یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ موضوعتین کیا ہے؟ سورۃ الفلق و ناس کیا ہے؟ یہ دم ہے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے، تعویذ کا مطلب کسی کی پناہ میں آ جانا، اور دم اور تعویذ ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے جب صورتیں پڑھی، اپنے اوپر پھونک لی، یہ دم بھی ہو گیا، آپ نے تعویذ بھی لے لیا۔ یہ تعویذ بھی ہے۔ تعویذ کا مطلب تعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، تو کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ اور دم کیا؟ پھونک لیا۔ دم سنت ہے بالکل۔ تعویذ اس حوالے سے اگر تعویذ کہیں تو تعویذ بھی سنت ہے۔ تعویذ کا مطلب کسی کی پناہ میں آنا، صورتوں کی شکل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بتائی ہیں یا جو دم بتائے ہیں، وہ اگر ہم سنت اذکار کے ساتھ یا وہ صورتیں پڑھیں گے، وہ دم بھی ہے، تعویذ بھی ہے، اس میں ہمیں چڑھ کیا ہے؟ لیکن جو اپنے خود ساختہ دم، اپنے خود ساختہ تعویذ، اپنی خود ساختہ چیزیں جیسا قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ بس یہ سادی سی بات ذہن میں رکھنی گا۔ اور اب انشاءاللہ اگلی دفعہ اب کافی ٹائم ہو گیا کہ اب یہ صفاتی نام شروع ہو جائیں گے۔ پہلے 2 نام الرحمن الرحیم، یہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کہ پہچانیں گے کہ وہ الرحمن کیسا ہے اور الرحیم کیسا ہے، تاکہ ہمیں اللہ کے ساتھ جو اس کی معرفت ہے پتہ چلے، اور جو ہمارا کمزور تعلق ہے وہ ہمارے رب کے ساتھ مضبوط ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے قرآن کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، اور اللہ کا تعارف جو سب سے بڑا علم ہے اس کو سیکھ کر بعمل مسلمان بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔